رؤیت ہلال اسلامی عبادات کا رؤیت ہلال سے گہرا تعلق ہے، خصوصاً روزے کا۔ روزہ رکھنا، افطار کرنا، عید منانا سب قمری چاند پہ منحصر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ ترجمہ: لوگ آپ سے ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے اوقات اور حج کی تعین کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن اغمی علیکم فاقدروا له 30۔ ترجمہ: چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، اگر بدلی چاہ جائے تو شعبان کی 30 دن پورے کرو۔ اس لیے مسلمانوں کو ہر مہینہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے دوستو، خصوصاً اہم مہینے رمضان، شوال، ذوالحجہ وغیرہ۔ چاند دیکھنے کی دعا: اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ 29 کا چاند نظر نہ آئے تو شعبان کی 30 دن پوری کیے جانے کے بعد روزہ رکھا جائے گا۔ اوپر والے حدیث اس کی دلیل ہے۔ ہر شخص کا چاند دیکھنا ضروری نہیں ہے دوستو، کسی علاقے میں ایک عادل مسلمان کا چاند دیکھنا کافی ہے۔ دلیل: عن ابن عمر قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیته فصامه وامر الناس بصيامه۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ لوگوں نے چاند دیکھنا شروع کیا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اے شہر کی رؤیت قریب ان تمام شہر والوں کے لیے کافی ہوگی دوستو، جن کا مطلب ایک ہو۔ مطلب کے اختلاف سے ایک شہر کی رؤیت دوسرے شہر کے لیے نہیں مانی جائے گی۔ دلیل: ترجمہ: حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا حضرت قریب کو اپنے ایک کام کے لیے حضرت معاویہ کے پاس شام میں بھیجتی ہے۔ حضرت قریب فرماتے ہیں کہ وہاں ہم نے رمضان شریف کا چاند جمعہ کی رات کو دیکھا۔ میں اپنا کام کر کے واپس لوٹا، یہاں میری بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہو رہی تھی۔ آپ نے مجھ سے ملک شام کے چاند کے بارے میں دریافت فرمایا تو میں نے کہا کہ وہاں چاند جمعہ کی رات کو دیکھا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے خود دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں میں نے بھی دیکھا اور سب لوگوں نے دیکھا۔ سب نے بالاتفاق روزہ رکھا، خود جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی روزہ رکھا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن ہم نے تو ہفتہ کی رات چاند دیکھا ہے اور ہفتہ سے روزہ شروع کیا ہے۔ اب چاند ہو جانے تک ہم تو 30 روزے پوری کریں گے یا یہ کہ چاند نظر آ جائے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور اہل شام نے چاند دیکھا، کہ آپ کو کافی نہیں؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم فرمایا ہے۔ یہ حدیث مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد وغیرہ میں موجود ہے۔ اس حدیث میں محدثین کے ابواب سے بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ امام مسلم کا باب بیان ان لکل بلد رؤیتهم وانهم اذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حکمه لما بعد عنهم۔ ترمذی کا باب ما جاء لكل اہل بلد رؤیتهم۔ نسائی کا باب اختلاف اہل الآفاق فی الرؤیہ۔ پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے چاند کی خبر پانے پہ یہ تحقیق کرنا ضروری ہے کہ خبر عادل مسلمان یا موثوق ادارے کی طرف سے ہے کہ نہیں۔ ہندوستان، پاکستان، نیپال اور بنگلہ دیش وغیرہ، یعنی جس ملک میں سعودی عرب سے مطلق کا فرق پھیلتا ہے، وہاں کے لوگ سعودی عرب کے حساب سے نہ روزہ رکھے نہ ہی عید منائیں گے۔ بعض علاقے میں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے۔ ایسے ملک والے قریبی ملک کے حساب سے روزہ، افطار اور نماز ادا کریں گے۔ روزے کی نیت: تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، لہذا روزے کی قبولیت کے لیے اچھی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کا فرمان ہے قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض۔ ترجمہ: ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو اور اللہ تو آسمان اور زمین کے سب چیزوں سے واقف ہے۔ گویا نام لے کر اپنے عملوں کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے دوستو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ ترجمہ: بے شک اعمال نیتوں کے ساتھ ہے اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ جس نے دنیا پانے یا کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کی طرف ہجرت کی۔ نیت کا تعلق دل سے ہے، لہٰذا الفاظ کے ذریعے زبان سے بول کر نیت کرنا ضروری نہیں ہے دوستو۔
اعمال کی قبولی کے لیے زبانی الفاظ کی ضرورت نہیں بلکہ سچی نیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروی کی ضرورت ہے، جس کا ذکر اللہ کے اس فرمان میں ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ ترجمہ: تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ پوری رمضان کی اکٹھی نیت درست نہیں ہے دوستو، بلکہ ہر روزے کی الگ الگ نیت کرے۔ نیت کا وقت مغرب کے بعد سے فجر تک ہے، اور اگر کسی نے اس وقت بھی نیت نہیں کی تو زوال تک پھر بھی اس کو نیت کرنے کا اختیار ہے۔ لوگوں میں روزے کی نیت کے الفاظ معروف ہے، وہ الفاظ کچھ اس طرح سے ہے۔ نمبر 1، نویت ان اصوم غدا، میں کل کا روزے رکھنے کی نیت کرتا ہوں۔ نمبر 2، بصوم غد نویت، کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ نمبر 3، وبصوم غد نویت من شہر رمضان، اور میں رمضان مہینے کی کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ یہ بھی جائز ہے دوستو، مگر ہم نے بتایا ہے کہ اصل نیت دل کا ہے، الفاظوں کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ضرور زبان سے ہی نیت کرے گا۔ سحری، روزے کی صحت کے لیے سحری کھانا ضروری نہیں ہے، تاہم سحری کھانا مسنون ہے، اس لیے سحری کھانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ ترجمہ: سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے السحور اکلۃ برکۃ فلا تدعوه ولو ان یجرع احدکم جرعۃ ماء فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین۔ ترجمہ: سحری تمام تر برکت ہے، لہٰذا اس کو نہ چھوڑو، خواہ تم میں سے کوئی ایک گھونٹ پانی ہی پی لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پہ رحمت بھیجتے ہیں۔ سحری کی برکت سے سنت کی پیروی، اہل کتاب کے مخالفت، عبادت پر قوت، چستی میں اضافہ، بسبب بھوک بدخلقی سے نجات، بوقت سحر سائل کو صدقہ، ذکر و دعا اور نیت روزہ کے اسباب و مواقع میسر ہوتے ہیں۔ سحری کھانے کی کوئی خاص دعا نہیں ہے، سحری سے پہلے بس روزے کی نیت کرنی ہے، اگر رات میں نیت نہیں کی ہو تو۔ بعض لوگ سحری نہیں کھاتے، بعض لوگ رات کا کھانا سحری سمجھ کر کے کھاتے ہیں، اور بعض لوگ آدھی رات میں اٹھ کے کھا لینے کو سحری سمجھتے ہیں۔ ان تمام طریقوں میں سحری کی سنت مفقود ہے دوستو۔ سحری کا وقت فجر سے کچھ پہلے ہے۔ تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاة قلت كم كان بين الاذان والسحور قال قدر 50 آیہ۔ ترجمہ: صحابی رسول زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے سحری کھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ سحری اور اذان میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ 50 آیتیں پڑھنے کے موافق فاصلہ ہوتا ہے۔ سحری کے لیے تو ہر شرط نہیں، اس لیے اگر احتلام ہو گیا ہو یا جماع کیا ہو تو اس حالت میں سحری کھا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے اشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان لیصبح جنبا من جماع غیر احتلام ثم یصوم۔ ترجمہ: میں گواہی دیتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جماع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے اور غسل کیے بغیر روزہ رکھتے، تاہم صبح ہی غسل کر لے تاکہ فجر کی نماز جماعت سے ادا کرے۔ افطار کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عن سہل بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر۔ ترجمہ: حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ جلد افطاری کرتے رہیں گے۔ افطار میں جلدی کرنا چاہیے، یعنی سورج ڈوبتے ہی فوراً افطار کرنا چاہیے۔ اوپر والے حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ لوگوں میں مشہور افطار کی دعا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت جائز تو ہے مگر ضروری نہیں۔ افطار کرتے وقت بسم اللہ کہیے اور افطار کے بعد یہ دعا پڑھیے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ترجمہ: پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ افطار کرانا بڑے اجر کا کام ہے دوستو۔ حدیث پاک میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا۔ ترجمہ: جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطار کروایا تو اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اپنے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائیں گے۔ جب کوئی کسی دوسری کی یہاں افطار کرے تو یہ دعا پڑھیے
افطر عندكم الصائمون واکل طعامكم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ ترجمہ، تمہارے پاس روزے داروں نے افطاری کی، نیک لوگوں نے تمہارا کھانا کھایا اور تم پر فرشتوں نے رحمت بھیجی۔ غلطی سے وقت سے پہلے افطار کرنے والوں کو چاہیے کہ جیسے ہی غلطی کا علم ہو تو فوراً کھانا ترک کر دے، اس پہ کوئی گناہ اور کوئی کفارہ نہیں ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اکل ناس وهو صائم فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقاہ۔ ترجمہ، جس شخص نے روزہ کی حالت میں بھول کر کھا لیا تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنا روزہ مکمل کرے، یقیناً اللہ ہی نے اسے کھلایا اور پلایا ہے، لیکن عمدن ایسا کرنے والوں کے لیے سخت وعید ہے۔ غیر مسلم اگر حلال کمائی سے افطار کرائے تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر دینی مصلحت ہو، لیکن اگر اسلام کے لیے برے ہو تو بچنا بہتر ہے۔ اسی طرح جو لوگ افطار کو سیاست سے جوڑتے ہیں اور افطار پارٹی کرتے ہیں، اس سے بھی پرہیز بہتر ہے۔ ہوائی جہاز میں سفر کرنے والوں کو بھی اس وقت تک افطار نہیں کرنا ہے جب تک سورج نظر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم۔ ترجمہ، جب ادھر رات بڑھ جائے اور ادھر سے دن پیچھے ہٹ جائے اور سورج ڈوب جائے تو اس وقت روزہ دار روزہ افطار کرے۔ مسلمانوں کے بعض طبقات میں افطار کے لیے 5 سے 10 منٹ تک کا احتیاط ہوتا ہے، اسی حساب سے یہ لوگ اپنے افطار کا کیلنڈر بناتے ہیں، اس لیے میں عام مسلمانوں کو باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سنت کی مخالفت ہے، بلکہ افطار میں احتیاط کو رواج دینا بدعت کا ارتکاب ہے۔ سورج ڈوبتے ہی ہمیں بغیر احتیاط کی فوراً افطار کرنا چاہیے۔